السلام علیکم۔ ناول تنہائی کی راتیں، ایپیسوڈ 3۔ بھابھی کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ شاہین بیگم ہبا بیگم کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، بچی ہے، میں جب تک زارب کو دیکھ لوں۔ ہبا بیگم فوراً اپنے پیروں پر زور ڈالتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے انہیں سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ہبا بیگم آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کھڑکی پر بھاری پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں ابھی بھی اندھیرے کا راج تھا۔ وہ اندازے سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی گول مٹول سے چیز میں ان کا پیر الجھا۔ ہاتھ لگائے بغیر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ چیز فٹ بال ہے۔ وہ جھک کر فٹ بال اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسی طرح احتیاط سے چلتے ہوئے وہ بیڈ تک پہنچ گئی تھی۔ جہاں ان کا لمبا چوڑا خوبرو بیٹا دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ زارب عنایت جو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ کر نماز کے بعد جاگنگ پھر کام جیسے دیر تک سونے والے لوگوں سے سخت چڑ تھی، پچھلے 1 سال سے خود کا خیال تھا نہ کسی اور کا۔ ہبا بیگم جب بھی اسے دیکھتی ان کا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ صرف ایک ایکسیڈنٹ نے ان کے ہنستے کھیلتے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے دوپٹے کے کونے سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی، پھر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ گڈ مارننگ ماما۔ ہبا بیگم کے پاس بیٹھتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، کیونکہ دوائیوں کا اثر 1 گھنٹے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ویری گڈ مارننگ، اٹس اے بریکفاسٹ ٹائم۔ انہوں نے مسکرا کر زارب کے چوڑی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ماما گیو می مور 5 منٹس پلیز۔ زارب ان کا اس کے سر میں چل رہے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم۔ شاید آپ کو چوکوز نہیں کھانے۔ کوئی بات نہیں، میں احتشام سے کہتی ہوں کہ وہ کھا لے۔ ہبا بیگم اسے کسمسا کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نہیں ماما، میں نے کھانا ہے۔ زارب فوراً اپنی جگہ اٹھ بیٹھا۔ لیکن آپ کو تو ابھی سونا تھا نا؟ اب نہیں سونا ماما، آپ میرے چوکوز شامی کو نہ دیں۔ زارب بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولا، پھر اسے اس کے چہرے پر وہی معصومیت چھا گئی تھی، بالکل بچوں جیسی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 28 سال کا نوجوان ہے۔ پھر آپ جلدی سے فریش ہو کر نیچے چلیں، ورنہ آپ کے چوکوز کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اب بس میرے کپڑے نکال دیں۔ میں یوں گیا اور یوں فریش ہو کر آیا۔ زارب چٹکی بجاتے ہوئے واش روم میں غائب ہوا۔ ہبا بیگم نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی پر پڑے بھاری پردے ہٹائے، جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے پلٹ کر ایک نظر کمرے پر ڈالی، جو توقع کے مطابق بکھرا ہوا تھا۔ جہاں بیڈ کشنز اور کمفرٹبل دابیس قالین پر پڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل جہاں کا بھی نہ جانے کتنے اقسام کے پرفیومز اور کریمز سلیقے سے سجی ہوا کرتی تھی، وہاں اب شٹل کاک رکھی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل جس پر وہ اپنی فائلیں اور لیپ ٹاپ رکھتا تھا، وہاں میڈیسن اور اسنیکس رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے نفاست پسند بیٹے کا کمرہ تھا، جو اپنا کمرہ خود صاف کیا کرتا تھا، کیونکہ اسے کسی اور کی ہوئی صفائی پسند نہیں تھی۔ اسے ہر چیز صاف ستھری اپنی جگہ پر چاہیے ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی۔
ہمیشہ کی طرح پہلے لیفٹ سائڈ کا ڈور ہی کھولا گیا جہاں ظارف عنایت دی ہیڈ شیف کے کپڑے ٹنگے تھے۔ انہوں نے فوراً ڈور بند کر کے دوسرے وارڈروب سے ظارف کے کپڑے نکال کر ملازمہ کو کمرے کی صفائی کا حکم دیتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ روز اس کمرے میں آنے کے بعد ان کے زخم نئے سرے سے ہرے ہوتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ظارف ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا تھا، ٹھیک عام 8 سال کے چھوٹے سے بچے کی طرح جسے ہر کام کے لیے اپنی ماں ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ظارف شارٹس اینڈ شرٹ پہن کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر انہماک سے دودھ اینڈ چوکوس مصروف تھا۔ پاس ہی ہبا بیگم بیٹھی تھی اور ایک طرف احتشام کسی بڑے بزرگ کی طرح پیپر پھیلائے ملک کے حالات پر باریک بینی سے ان کے ساتھ تبصرہ کر رہا تھا۔ شامی، آج تو سنڈے ہے، آج تم میرے ساتھ فٹ بال کھیلو گے؟ ظارف ٹیشو کی مدد سے اپنے ہونٹ کے اطراف بنے دودھ کی مونچھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں نا چاچو، احتشام پیپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے منہ پھلا کر بولا، جس پر ظارف کا منہ بھی بن گیا تھا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سنڈے والے دن کھیلو گے، ظارف نے احتجاج کیا۔ ہاں چاچو کہا تھا، لیکن منڈے میرے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، میتھ پریکٹس کرنی ہے، احتشام بے بسی سے بولا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کل اسکول کے بعد پکا کھیلوں گا، پرومس، احتشام اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بولا۔ جب سے ظارف کی ذہنی حالت چھوٹے بچوں جیسے ہوئی تھی، سب اسے بچوں جیسے ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے، محبت سے سمجھاتے ہوئے، لیکن وہ کچھ ہی معاملوں میں سب کی سنتا تھا، ورنہ جب ضد پر آ جاتا یا پھر اس ایکسیڈنٹ کے تعلق کوئی بات یاد آ جاتی تو پھر ظارف کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اسے صرف ہبا بیگم یا پھر مرزا ہی سنبھال سکتے تھے، وہ بھی بہت مشکل سے۔ ماما، کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، ظارف منہ بسورتے ہوئے ہبا بیگم کے پاس آیا۔ نہ میرا بچہ، سب آپ کے ساتھ کھیلنے سے ڈرتے ہیں، آپ چیمپئن ہو نا، اس لیے۔ ہبا بیگم اسے نیچے سے بال اٹھا کر دیتی ہوئی پچکارتے ہوئے بولی۔ بٹ ماما، اکیلے چیمپئن کیسے کھیلے گا؟ ظارف بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا، اس لیے اب کے فکر مندی سے بولا۔ کس نے کہا کہ چیمپئن اکیلے کھیلتا ہے؟ چیمپئن کے ساتھ تو اینجل کھیلتے ہیں نا، انہوں نے اس کو بہلانے کے لیے ایک اور بات لگائی۔ سچی ماما، اینجلز کھیلتے ہیں چیمپئن کے ساتھ؟ ظارف نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی بالکل، آپ باہر جا کر کھیلیں، لیکن دھوپ میں نہیں جانا ہے، اوکے؟ ہبا بیگم کی آدھی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ظارف باہر جا چکا تھا۔
12 بج چکے تھے لیکن مرزا نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ 2 بار ملازمہ ٹرے لے کر گئی تھی لیکن مرزا نے اسے ڈور کھولے بغیر ہی واپس کر دیا تھا۔ پہلے تو مشال نے بھی لائٹ لیا تھا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا کیونکہ ناشتہ چاہنے کے باوجود وہ بھی نہیں کر پائی تھی، اس لیے تھک ہار کے کچن میں گئی۔ ان کا بچپن سے یہی حال تھا، نہ ایک دوسرے کے بغیر سکون سے ہوتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے رہتے۔ مشال کچن میں سے ناشتہ کی ٹرے سجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، لیکن کچن سے مرزا کے کمرے کی دوسری چابی لینا نہیں بھولی تھی۔ کمرے کے آگے جا کر پھر ایک بار ڈور ناک کیا تھا، جبکہ پتہ تھا وکیل صاحب نے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ مرزا جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کیس فائل پڑھ رہا تھا، ہلکی سی نوک سے پہچان گیا کہ آنے والا کون ہے، اس لیے جواب دیے بغیر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے لاک کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتا اب پوری طرح سے رخ موڑ گیا تھا۔ ناشتہ، مشال نے آگے رکھے چھوٹے سے ٹی ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، لیکن مرزا بنا نوٹس لیے اپنے کام میں مگن تھا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ مرزا ناشتہ، مشال ٹیبل کے قریب آ کر فائل ہٹاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا لانے کو۔ مرزا سنجیدہ چہرہ لیے اس کی طرف پلٹا۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی نا؟ مشال اس سے نظریں ملائے بغیر بولی۔ نہ جانے کب اس کے اندر کی وہ مشال جاگ جائے۔ ویسے بھی وہ بہت مشکل سے اپنے ابل ابل کے آنے والے کہکا کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مجھے لگے گی تو گھر میں ملازمین ہیں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ بس بدلہ لیا کرے لوگوں سے۔ مرزا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر طنز کیا۔ میں کوئی خوشی سے آپ کے لیے ناشتہ لے کر نہیں آئی جو آپ ایسے طنز کر رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں نے شرمندہ بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ مشال اس کے طنز پر تڑک کر بولی۔ مرزا نے بھویں چڑھا کر اس کا اندازہ ملاحظہ فرمایا۔ گڈ، تو پھر کس نے مشال عنایت کو گن پوائنٹ پر ناشتہ لے کر بھیجا ہے؟ مرزا نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، مشال اس کے طنز ہضم کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر جواب دیا۔ اچھا، ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ خوشی سے نہیں آئی ہیں اور اب آپ کہہ رہی ہیں کسی نے بھیجا بھی نہیں۔ اب میں آپ کے اس دو منہے جواب کو کیا سمجھوں؟ مرزا بھی آخر وکیل تھا، ہر بات کو پکڑنے میں تو اس نے سچ میں ڈگری لی تھی۔ میں یہاں تائی ماما کی وجہ سے آئی تھی۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ابھی وہ خود ناشتہ لے کر یہاں آ جاتی، جبکہ ڈاکٹر نے سختی سے انہیں سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔ مشال مزید اس کے سوالات سے بچنے کے لیے فوراً دروازے کی طرف بڑھی تھی۔
مرزا اسے اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھا۔ صبح سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن مشال کے انتظار میں اس نے ملازمہ کو بھوک نہیں کہہ کے ٹال دیا تھا۔ اب جب ناشتہ آیا تو ٹوٹ پڑا۔